میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ثنا بھٹو. پروگرام ہے وہ ہے اباؤٹ جنریشن زیڈ. جنریشن زیڈ کیا ہے؟ جنریشن زیڈ جو ہے وہ آج کل کے بچے ہیں جو کہ ڈیجیٹل دور میں آئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ان بچوں کا ورک ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، امپلائبلٹی کیسی ہے، اور اسی کے لیے میں نے ایک انتہائی اپنے معزز مہمان کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر عبید اللہ امجد علی. سر جو ہیں ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان اقرا یونیورسٹی ان دی ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. میں چاہوں گی کہ سر اپنا فردر تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے. جی سر. جی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. دس از ڈاکٹر عبید. primarily been working with children, teens, twins and adults. Specifically, if you talk about today's Gen Z, yes, I've been working for over decades now. ہم عشروں سے ایڈلٹس کے ساتھ کام کرتے، ٹینس کے ساتھ کام کرتے ہیں. مارکیٹنگ پرائمرلی میرا پیشہ ہے. پاکستان میں یا پچھلے 30 سال سے پاکستان سے باہر رہتا ہوں. یورپ میں کام کا تجربہ بھی. تو جین زی پہ ڈاکٹر ثنا نے دعوت دی بات کرنے کی. ریسرچر بھی ہیں، یہی پڑھاتے ہیں. آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے اور جو انسائٹس ہوں گے وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. چوزن ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ جین زی کتنی بیدار ہے یا کتنی سوئی ہوئی ہے. چلیں یہ بات کریں گے. جی بالکل، ڈیفینیٹلی سر نے بہت ہی اچھی بات کی کہ ہماری جو جنریشن زیڈ ہے وہ کتنا جو ہے اس کے اندر ایک ٹیمپرمنٹ ہے ورک کے لیے، یا ان کی جو ہے خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ویلیوز کی، تو ویلیوز جو ہیں وہ بڑا ڈیفائن کرتی ہیں کسی بھی شخص کی ورک ایٹیٹیوڈ کی طرف یا اس کی ایک فیوچرسٹک اپروچ کی طرف. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں جن کو ہم جنریشن زیڈ کا نام دیتے ہیں، تو کیا آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر ثنا. گزارش یہ ہے کہ ویلیوز ہماری بھی تھیں، ویلیوز جین زی کی بھی ہیں. جین ایکس جس جنریشن سے میرا تعلق ہے وہاں بس وہ فرق ہے اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا، جس میں پرائمرلی ٹیچنگ لرننگ تو ہونی ہی ہے، لیکن اس جنریشن کے پرسپیکٹو سے اس گیپ کو کور کرتے ہوئے یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنز ڈیجیٹل ایج کی وہ ان پٹ لیتے ہوئے ہم شاید اس ریڈنگ مٹیریل سے اوپینیٹیڈ ہوتے تھے، جس میں ہمیں اتنا موقع مل جاتا تھا کہ ہم انالائز کر لیتے تھے. کیا اتنا ہی ٹائم اس انفارمیشن ایج میں بمبارڈمنٹ میں ان بچوں کو مل پاتا ہے، اس جنریشن کو بھی مل پاتا ہے؟ کیا وہ اتنے ہی سوشلی ریسپانسبل بھی ہیں یا صرف اوپینینیٹڈ ہیں؟ اس پہ بات کریں گے، کرنا چاہوں گا. ویلیوز اسی سے ریلیٹڈ ویلیوز پہ بات کریں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ویلیوز کی تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں ان کی جو ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جس طرح سر نے یہ کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ کی بھی سر ویلیوز ہیں، اور جو بھی ہم نے جس طرح بھی ایک ٹائم گزارا، کیریئر بنایا، تو وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ڈپینڈنٹ آن کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. آج کل کے جو بچے ہیں سر، جس طرح آپ کا آج کا ٹاپک ہے کہ جنریشن زیڈ جو ہے وہ ورک اور ویری. I think when we are talking about this thing, then we are talking about that are they lazy or they are active. So yes, so do you think کہ آج کل کے بچے جو ہیں سر وہ ڈیجیٹل ایرا کی وجہ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں؟ بالکل، نہ صرف ویل انفارمڈ ہیں بٹ اوور انفارمڈ ہیں. یہی بمبارڈمنٹ ہے نا. ان کے پاس ٹولز ریڈیلی اویلیبل بھی ہیں، ایزلی اویلیبل بھی ہیں، اور پرومپٹ ایکسیس بھی ہے ان کے پاس، اس سے وہ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. تو لیکن اس کی امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا وہ واقعی سوشلی اتنا ایکسیپٹیبل بھی ہے، اتنا ریسپانسبل بھی ہے، وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کے لیے، لارجر سوسائٹی کے لیے، یہ ایڈریس کرنے کی بات ہے. یا اداروں کو اور خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ
اس گیپ کو بھی دور کریں, ان اپریہنشنس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں, ان ویلیوز کو ایڈریس کرتے ہوئے جن میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو رزلٹ ہو وہ لارجر آڈینس کے لیے ہو اور ایکولی ایکسیپٹیبل ہو. بالکل صحیح بات ہے. ڈیفینیٹلی سر نے بہترین بات کی کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے اوپر ڈیجیٹل جو انفارمیشن ہے اس کی ڈیفینیٹلی اٹس اے کریکٹ ورڈ کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. جب ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اوور لوڈنگ آف انفارمیشن, تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے؟ ڈسٹرب از ناٹ اے گڈ ورڈ, کہ وہ کیا اس پہ افیکٹ پڑتا ہے, اور کیا ہمارے جو بچے ہیں وہ برن آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ برن آؤٹ کی طرف بھی اگر کہیں جا رہے ہیں, جو بھی فیکٹ ہے اور ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں, گیلپ کے سرویز ہیں اس پہ, اور ویسٹرن ورلڈ میں یا خاص طور پہ امریکن یا اے پی اے سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے بھی بہت سے سرویز کیے ہیں. اف ایم ناٹ یوزنگ اسپیسیفکلی دا ٹرم برن آؤٹ, میں اسٹریس ضرور کہوں گا کہ یہ سروے بتاتے ہیں کہ آلموسٹ 50% اس میں اسٹریسڈ آؤٹ ہیں. تو من ہر دوسرا بندہ اگر اس کا اسٹریس, تو کہیں تو اس کا مطلب ہے بیلنس کرنا ہے, وہ بیلنس کھو چکے ہیں شاید. یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بیلنس نہیں ہو پا رہا. کتنا اسکرین ٹائم انہیں دینا ہے, کس چیز کو, کیا ہر ایشو ریسپونڈ کرانے والا ہے, ہر چیز پہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے, یا کچھ چیزیں جو آپ کی ویلیوز سے چلیں الائن نہیں کرتی ہیں ان کو جانے دیں. بالکل صحیح بات ہے. ڈیفینیٹلی سر نے بہت اچھی بات کی کہ جو آپ کے آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان کو بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ مل رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ اسٹریس کا شکار ہیں. برن آؤٹ از ناٹ این اپروپریٹ ورڈ فار دس, بٹ این اپروپریٹ ورڈ از مور لائک کہ دے آر مور اسٹریسڈ آؤٹ. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹریس, دین ڈیفینیٹلی ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. سر آج کل کا جو بچہ ہے, جیسے دیکھا جائے کہ کووڈ میں جس طرح ہم لوگ پہلے ایک فزیکل بک پڑھتے تھے اور ہمارے ہاتھ میں وہ بک ہوتی تھی, تو اس کا جو اٹینشن سپین ہوتا تھا وہ کچھ اور ہی ہوتا تھا. ڈیفینیٹلی اس سے فوکس ڈیولپ ہوتا تھا, کنسنٹریشن ڈیولپ ہوتی تھی. لیکن آج کل کا جو بچہ ہے وہ ہر ایون کے جو بک ہے وہ تک ڈیجیٹل ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارا کانٹینٹ آلریڈی اویلیبل ہے آن میڈیا. ڈیفینیٹلی جو آج کل کے ٹیچرز ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا ہے سر کہ وہ اپنے لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دے پٹ اٹ آن یوٹیوب اور ادر میڈیم, جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں بچے ان سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کا جو بچہ, جو جنریشن زیڈ ہے, اتنا جو ڈیجیٹل اس کو مطلب ایکوپ کیا جا رہا ہے, تو کیا اس کی لرننگ ہو رہی ہے اس سے؟ ہم یہ جین زی کی جس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں 97 98 آن ورڈس یعنی چلیں, اور اس کے بعد کے بچوں کی بات کر رہے ہیں 12-15 سال 12-13 سال ٹین ایجر کی ایج سے لے کے اور 25-28 سال تک چلیں کے ایج کے. انفارمیشن کا ہونا تو بری بات نہیں, ڈیجیٹل ٹولز کا ہونا بھی بری بات نہیں ہے نا. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو کیوں کر اور کس طرح اس امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور اگر کر بھی پڑ رہا ہے تو یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے, اور کیسے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کو رائٹ ڈائریکشن کس نے دینی ہے, یہ کن اداروں کی کن کی ذمہ داری ہے, اور کیسے ان کو اویئر کرنا. اویئر بھی شاید میں کہوں گا, وہ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی وہ ہیں ووک ہیں, لیکن جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ ریسپانسبل ہونا چاہیے. وہ لارجر سوسائٹی کے یا سسٹینیبلٹی کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ پری ڈیٹرمنڈ اور پرسنل انٹرسٹ کے یا ویسٹڈ انٹرسٹ یا کسی ایک گروپ کے لیے ہونا چاہیے. بس اتنا میں کہنا. ڈیفینیٹلی بالکل سر نے صحیح بات کی کہ بچے جو ہیں ان کو ویسٹڈ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی جو پہلے کا ٹائم تھا جس میں بکس اویلیبل ہوتی تھی فزیکل فارم میں, اب وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کی ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اگر ان کو زیادہ اوور لوڈ کیا جائے. مینٹل ہیلتھ ایسے افیکٹ ہوتی ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی کنفیوژن جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے
جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو فوکس جو ہے وہ اس سے پھر یو ڈیفینیٹلی آپ کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. سر دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں بچوں کے پاس بہت سارے کیریئر پاتھس ہیں جو کہ نیو کیریئر پاتھس بھی ہیں. جیسے پہلے ٹائم میں جو تھے وہ ایک ٹائم تک لوگ پڑھتے تھے, ڈگریاں حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نوکری کی تلاش میں نکلتے تھے. لیکن آج کل کا جو بچہ ہے اس کے پاس بہت سارے اکوپمنٹ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ڈیجیٹل ایپس کہہ لیں یا ایسے پلیٹ فارمس وڈ بی اے بیٹر ورڈ کہ ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ وہ بڑا ارلی ایج پہ ارننگ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا بچے ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں سر پڑھائی سے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پراپر ٹولز استعمال کر رہے ہیں اور ارلی ایج پہ ارننگز شروع کر رہے ہیں. جی میں نہیں کہوں گا کہ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں. آج بھی ایجوکیشن کی اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں کہ ایجوکیشن لیول بڑھ رہی ہے, لٹریسی ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا ہے. یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ کس چیز کو آپ لٹریٹر, کیا وہ جو ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ڈگری نہیں شارٹ کورس لے رہا ہے, شارٹ کورس نہیں کوئی اور ٹریننگ لے رہا ہے, لیکن ایکسپریس کر رہا ہے اکنامیکلی بھی فزیکلی بھی, تو کیا یہ خراب ہے یا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لٹریٹ نہیں ہے؟ میرے پہلو سے میرا خیال ہے کہ لٹریسی کی اب شاید وہ ڈیفینیشن یا تو پھر اس کو براڈر ہمیں ریڈیفائن کرنے کی ہمیں ضرورت ہونی چاہیے. ایتھیکلی ایتھکس کا ایک پہلو یہ ضرور ہے کہ ہاں اس کو ایتھیکلی ریسپانسبل بنانا بھی بہت ضروری ہے. ان کو سمجھانا, ان کو بتانا کہ کہاں لائنز آپ نے ضرور ڈرا کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات کی. ڈیفینیٹلی ایتھکس ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے آج کل کی یوتھ کے اندر دیکھا جائے. سر ہوتا یہ ہے نارمل کنڈیشن میں کہ بچہ جو ہے اگر سوشل میڈیا پہ ہے یا کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے تو اب ہم اس کو روک نہیں سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ سوشل میڈیا پہ نہ ہوں, بلکہ سوشل میڈیا پہ اب تو کمپنی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کی پروفائل ہونی چاہیے جو کہ وہ آپ کے بیک گراؤنڈ چیک میں وہ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آج کے بچے کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, امیج بلڈنگ اس کو زیادہ کرنی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس چیز کا اسٹریس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو سر ڈو یو ریئلی تھنک کہ بچہ جو ہے اگر امیج بلڈنگ کرتا ہے اپنے فیس بک کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے یا مور پروفیشنل پلیٹ فارم دیٹ از لنکڈ ان, تو اس کو کیسے جو ہے اپنی ایک ریپوٹیشن بلڈ کرنی چاہیے, کیسے اپنا ایک پروفائل بلڈ کرنی چاہیے؟ میم ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے جو ماڈرن ٹولز ہیں اس پہ پروفائلنگ تو حرج نہیں ہے. ریلیونٹ پروفیشنل پروفائلنگ کیسے ہو, مجھے اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کون سی کی جائے, میں اس کو ایکسپریس کیسے کروں گا, میں کیسے ایکسیس کروں گا اور میرے تک کوئی اپروچ کیسے پا رہا ہے. اور ہمارا آبجیکٹو تو یہی ہونا چاہیے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, چاہے فائنینشیل ٹرمز میں اس کی ویلیو یا نان مانیٹری ٹرمز میں بھی چلیں, جس ویلیو کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کریٹ تو ہم نے ان ڈیجیٹل ٹولز کے تھرو اس ویلیو کو کریٹ کرنا ہے. ہمیں بتانا وہ ہے ایز این ایجوکیٹرز کہ کہاں کن پلیٹ فارمز کی بھی کن ایپس کے تھرو, لیکن جب تک بچہ خود یہ ریئلائز کرنے نہیں جا رہا, یہ بتانے نہیں جا رہا, یہ شارٹ لسٹ کرنے نہیں جا رہا کہ ہر چیز میرے لیے نہیں ہے, خود اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے ویلیوز سے الائن کر رہی ہے, اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے یا اس کے ویژن یا آگے کے گولز کو اچیو کرنے میں اسے مدد دے رہے ہیں, تو اس پہ انویسٹ اس نے کرنا ہے. اور ہمارا رول یقینی طور پہ اس میں ہوگا کہ ہم اس کے لیے اسے انفارمیشن بھی پرووائڈ کریں, ٹولز بھی پرووائڈ کریں, ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں, جو بھی یہ نارمل ٹولز ہیں اور آسان بھی ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہیں. یوٹیوب کے زمانے میں ہر چیز کی شاید فزیکل انسٹرکٹر کے نہ ہو کر بھی اویلیبل ہیں, جہاں سے آپ یہ پروفائلنگ
اچھی بہتر اور ریلیونٹ بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات کی. ڈیفینیٹلی آج کل کا جو بچہ ہے کیونکہ وہ بہت ڈیجیٹلی اکوپڈ ہے, اس کے پاس بہت ساری اپرچونٹی ہے, تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ساری اپرچونٹی میں سے اس کے لیے کون سی اپرچونٹی ہے. یہ ایک انتہائی سر نے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے. آج کا جو آپ کیونکہ آپ ان بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ نے سیمسٹر میں بھی پڑھایا ہوگا بچوں کو, تو آج کے بچے کا بیہیویئر مجھے بتا سکتے ہیں کلاس میں کیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹ 10 years بیک؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی, میں حال ہی میں ایک ٹریننگ میں بیٹھا ہوا تھا کہیں کسی نا, تو جو انسٹرکٹر تھیں جہاں سے آئی ہوئی تھیں, انہوں نے کسی نے سوال پوچھا کہ جی بچے ڈریسنگ اس طرح کر رہے ہیں, ان کا گیٹ اپ, اسٹائل, ٹون, پچ, وائس, ریز, پوسچر, جیسچر, اس پہ تو بڑا مزے کا جواب انسٹرکٹر نے دیا کہ جی چلیں, اگر آج کے بچے کا اصل میں ایگو بہت ہے, ہر چیز پہ اس کی انا بہت ہے اس میں, تو اگر آپ اسے ڈائریکٹ ہٹ کرنے, شاید ہماری جنریشن میں یہ تھا, کچھ زیادہ اوبیڈینس تھی, یا شاید زیادہ ٹالرنس کہہ لیں چلے, وہ تھی نہیں ہے اس بچے میں. تو کیا مجھے کتنا رائٹ پہنچتا ہے اس کی ایگو کو ہرٹ کرنے کا؟ کھلا ہوا ہے نا اس کا, اگر بٹن چلیں شرٹ کا اوپر والا ہے. ہمارے زمانے میں نہیں تھا, یہ ویلیو تھی کہ بھائی مسٹ بند کرو, کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہر جینڈر کا بیٹھا ہوا ہے, کلاس میں بیٹھے ہو. مجھے بڑا مزہ آیا جب انہوں نے انسٹرکٹر نے کہا نہ کہو اسے, نہ یہ کہو, کسٹمائز لرننگ دو نا اسے. صحیح بات, آپ کسٹمائز لرننگ دیں, مقصد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج کل کے بچے جو ہے وہ بڑے ہیں, اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیویژن ہو رہی ہے, بٹ وہ وہی والی بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اس میں کمفرٹیبل اور لرن کر رہا ہے تو اس کو لرن کرنے دیں. تو سر اگلا سوال یہ ہے کہ بچے کی جو ایجوکیشن اور جو پرسنل گروتھ ہوتی ہے, تو پرسنل گروتھ کو ہم کس طرح, مطلب آج کل کے بچوں کو کس طرح گائیڈ لائن دیں کہ وہ کس طرح اپنی پرسنل گروتھ کریں, کس طرح وہ گرومنگ کریں, کیونکہ جو بچے آج کل جیسے بھی بیہیو کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی بات جو ہے وہ ریز کی کہ ان میں ایگو موجود ہے, اور یہ ایک پازیٹیو بھی ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے, دونوں باتیں بھی ہیں. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں ایگو ہوتا ہے تو وہ اپنے ایگو کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر وہ کچھ بننے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس اینگل سے بالکل یہ بات جو ہے پازیٹیو ہے. اچھا, جہاں تک بچوں کی ابھی ہم بات کر رہے تھے پرسنل گروتھ کی, تو سر یہ لگتا ہے آپ کو یہ جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیمز ہیں اور جتنی بھی ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارمز ہیں, اس کی وجہ سے بچے کی پرسنل گروتھ ہوتی ہے؟ دور جتنا بدل گیا ہے اس میں صرف ٹیکنیکل اسکلز پہ ہم زور دے ہی نہیں سکتے ہیں. لفظ پرسنل گروتھ شاید ہماری جنریشن میں ٹیکنیکل اسکلز ہی ہوا کرتی تھیں, اس وقت سافٹ اسکل زیادہ ہیں. مجھے اگر کیری کرنا نہیں آ رہا, کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا, ایون پہلے جو اب ایج, ایجوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن 3 انڈیکیٹرز بتاتے تھے کسی کی پروفائلنگ کے, اس وقت نیٹ ورکنگ اس سے زیادہ اہم انڈیکیٹر بن گیا ہے, پروفائلنگ. تو یہ سافٹ اسکلز میں آتا ہے. ٹیم ورک, کولیبوریشنز, یہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ جس فیلڈ میں بھی آپ اس کو ایکسپرٹیز اس کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں, تو پرسنل گرومنگ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یا پرسنل گروتھ, اس کی ساتھ ساتھ اس میں بھی ہوگی. وہ کانفیڈنس اس میں آ جائے گا اور وہ رول وہ پلے کرنا شروع کرے گا. بالکل, ڈیفینیٹلی سر نے بہت اچھی بات کی کہ بچہ جو ہے اس کی جو پرسنل گروتھ ہے اس کی ڈیفینیشن آج ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور ہمیں ویسے ہی لے کے بچوں کو چلنا چاہیے جیسے ابھی آج کا دور ہے. تو سر ہم جب فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں وہ ہوپ لیس نظر آتے ہیں. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ آج کل کے جو دور ہے ماشاءاللہ جس میں اتنا ڈیجیٹل دور ہے, اس میں تو ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے, دیر مسٹ بی اے لاٹ آف ہوپ. تو واٹ ڈو دے نیڈ اے ڈائریکشن
اور یا ان کو کوئی اچھا مینٹور نہیں ملتا کہ وہ ان کو بتائے کہ آپ نے آج کل کے دور میں ایبزارب کیسے ہونا ہے. کیونکہ آج کل کے دور کی جو بھی ٹیکنالوجی بیسڈ جابز ہیں, آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی جاب آفرنگز ہو رہی ہیں کمپنیز کی طرف سے جو ہمارے ٹائم میں نہیں تھیں, اور وہ پیورلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گئی, یا پیورلی جو ہے وہ SEO مینیجر ہو گیا, یا پیورلی جو ہے وہ ریلیٹڈ ود دا میڈیا ہے, یا سوشل میڈیا جو ہے از اے بیٹر ورڈ. تو اس میں بچے تو بہت جلدی ابزارو ہو جائیں گے. کیا ان کو کیا مینٹورنگ کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو ایک اچھے مینٹورز چاہیے؟ بالکل اچھے مینٹورز چاہیے, اور یہ لنک ہی برجنگ والا مسنگ ہے. کنویں کو پیاسے تک پہلے پیاسے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کنویں تک. اس وقت ہاں بالکل اتنی ہی اوور لوڈنگ ہے کہ کاؤنسلرز کا, مینٹورز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, فری آف کاسٹ بھی پرووائڈ کریں, جہاں پہ بھی ادارے ریلیونٹ کاؤنسلرز لا سکتے ہیں تو پروفیشنل کاؤنسلرز دیں, اور وہ ان کو اس کیریئر پاتھ کے لیے گائیڈ کریں جس میں ان کا انٹرسٹ بھی ہو, جو ان کی ویلیوز کے ساتھ بھی الائن کر سکیں, اور ان کے فیوچر میں کسی گول کو سیٹ کرنے یا اچیو کرنے میں بھی مدد دے سکیں. بالکل صحیح بات کی ڈیفینیٹلی سر نے, کہ بچے جو ہیں ان کو گول ایک پتہ ہونا چاہیے اور اسی ڈائریکشن میں ان کو موو کرنا چاہیے. کوئی بھی کام ہے وہ اس میں وقت لگتا ہے سیٹل ہونے میں, ڈیفینیٹلی کیریئر ڈیولپمنٹ میں بھی وقت لگتا ہے. اگر آپ اپنا وقت دیں گے تو آپ جو ہے کسی ٹارگیٹ کو ریچ کریں گے, ادروائز تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ایک مطلب یہ کہ اگر آپ نہیں اپنا کوئی گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو ریچ بھی نہیں کر پائیں گے. تو سر جیسے کہ میں نے ایک بڑی بات آبزرو کی ہے کہ جو بچے کووڈ میں پڑھ کر آئے ہیں وہ بڑے کنسیپچولی ویک ہیں, اور جو بچے جس طرح ہم ان کو فزیکلی پڑھا رہے ہیں آن لائن مطلب ان کلاس, کہ وہ کلاس روم میں فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں, تو آئی آبزرو دے آر سفرنگ فرام نالج گیپس, تو جن کو نہیں فل کیا جا سکتا کیونکہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر گیا, اور وہ جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں بچے جو بھی مطلب انہوں نے اسکپ کی اپنی کلاسز, تو وہ بچے اب آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ان میں کافی سارے نالج گیپس ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں میں نالج گیپس ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ بالکل ہے, اور کووڈ کا امپیکٹ بھی پڑا ہے, اور اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بالکل پوسٹ کووڈ وہ ریزلٹس کم از کم ایکیڈمک ورلڈ میں نہیں پروڈیوس ہو سکے, یا ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ٹھیک اس کا امپیکٹ آیا کیونکہ ہمارے پاس ہم اس کے لیے ریڈی بھی نہیں تھے, اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. لیکن ایک اور بڑا زبردست پہلو اجاگر ہوا ایموشنل انٹیلیجنس کا. یہ جو نالج گیپ کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے نا. ایموشنل انٹیلیجنس وہ ویلیو وہ اپنی جگہ قائم ہے, اس کو اکوپ کرنے کی ضرورت تھی, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ نالج گیپ ہو جائے گا کور انڈرسٹینڈ کرنے کے. کیا ہمارے خود ایکیڈمک ورلڈ کے پرائر جنریشنز والوں نے اس نالج گیپ کو کور کرنے کے لیے پہلے خود کو ایڈوانس کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ انہوں نے ان اسکلز کو شارپن کیا ہے. کیا میں خود کو اتنا پالش کر پایا ہوں کہ اس جنریشن کے اس بچے کے انٹرسٹ کو ایڈریس کر سکوں؟ تو پہلے تو اس کو خود مینٹور کو اپنے آپ پہ اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ورلڈ ریئلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی پوسٹ کووڈ ورلڈ میں اس وقت جن ویلیوز کی جن پیرامیٹرز کی ضرورت ہے میں اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کروں. بٹ گیمیفیکیشن ہے. کیا پہلے اس طرح لیکچر ہوتے تھے جو آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں؟ اور کتنا جو استاد گیمیفیکیشن سے پڑھا رہا ہے, سیناریو بیس دے رہا ہے, کیس اسٹڈیز دے رہا ہے, ہٹ کے صرف اسائنمنٹس اور کوئزز سے ہٹ کے, کیا اس کی کلاسوں میں بھی بچے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان کلاسوں میں بچے انگیج بھی ہو رہے ہیں, پرفارم بھی کر رہے ہیں, انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, اور شاید ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. ویڈیوز چلائیں, کیا ہم چلاتے ہیں؟ سب کے پاس اتنے ریسورسز بھی ہیں. یہ بچہ آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہے نا, ان کورس آؤٹ لائن سے ہٹ کے اس کو جس چیز میں وہ گیمیفیکیشن سے سیکھ, مقصد اگر لرننگ ہے تو اس کو بھلے اس سے کرائیں, کیس اسٹڈی سے کرائیں, فیلڈ وزٹ سے کرائیں, اس طرح کی ویڈیوز سے کرائیں, پوڈ کاسٹ سے کرائیں,
جس سے بھی وہ لرننگ ہو. وہ ملٹیپل ٹولز شاید اس کے لیے میری جنریشن بھی اپنے آپ کو کم اکوپ کر پا رہی ہے, تو پھر وہ گیپ قائم رہ رہا ہے یا وہ رزلٹ اس طرح نہیں مل پا رہا ہے. جی بالکل صحیح بات کی سر. ڈیفینیٹلی یونیورسٹی میں آن گوئنگ ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی اسکلز, اور یونیورسٹی بلکہ ٹیچرز کی اسکلز کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے. ایسے ہی تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے تو ہم کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں لیٹسٹ ہی پڑھنا ہے. تو بچے جو ہیں لیکن آج کل کے دور کے وہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہو گئے. میری جو آبزرویشن ہے کہ پہلے کے بچوں کے مقابلے میں آج کا بچہ جو ہے وہ ان اٹینٹیو بھی ہوتا ہے, اور میں نے ان میں لسننگ ڈیفیکلٹیز بھی بڑی آبزرو کی ہیں. جیسے اکثر ایون اف آئی ایم گیونگ اے لیکچر, تو بچے جو ہیں دے آر لسننگ اسکلز آر گیٹنگ پور. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ ہم انہیں سمجھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں اس ایج گیپ کو ختم کرنے کے لیے. انہیں اتنے مواقع ہم دے رہے ہیں, یہاں پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں مان سکتا ہوں, لیکن کیا لسننگ کا اتنا انوائرمنٹ بھی آپ دے پا رہے ہیں؟ یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ کم لسن کر کے اور زیادہ وہ ریئیکٹ کر رہا ہے, یا کہیں اگر ہمارے ادارے یا ہماری اس مینٹرنگ میں بھی وہ گیپ ہے کہ ہم اسے قدرے کم انوائرمنٹ دے پا رہے ہیں, کم ریسورسز دے پا رہے ہیں جہاں پہ وہ ایکٹیو لسننگ کر سکے اور پیسو لسنر نہ رہے, اور نہ صرف ایکٹیو لسننگ کر سکے, اس لسننگ کو ایکٹیولی رپورٹ یا ریسپونڈ بھی کرا سکے. بالکل ڈیفینیٹلی. ایک بچہ جو ہے جو آج کل کا جنریشن زیڈ کا بچہ ہے, دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو لسننگ ایبیلٹیز ہیں وہ کافی افیکٹڈ ہیں. اور جب وہ کلاس روم میں آ کے ایک پریکٹیکل کلاس روم میں سر آ کے ایک ٹیچر جس طرح موجود ہے اور وہ فزیکلی بیٹھا ہوا ہے, تو آپ آبزرو کریں گے کہ وہ ابھی بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہی ہوتا ہے, اور اس کو اسی چیز کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے ٹو لرن فرام دیئر. تو یہ بھی ایک بچوں کے اندر ایک ٹرانزیشن کہہ لیں, یا بچوں کے لیے کہہ لیں ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہہ لیں. ناٹ ایگزیکٹلی ڈیجیٹل ڈیوائڈ, بٹ اٹ از مور لائک کہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل کلاسز میں بھی لرن کر رہے ہیں اور ڈیجیٹلی بھی لرن کر رہے ہیں. تو جب وہ پریکٹیکلی آ رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کی لسننگ اسکلز جو ہے وہ پور دیکھی گئی ہیں, بیکاز کہ فزیکلی اگر کوئی ٹیچر کھڑا ہوا اس کو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایز اے روبوٹ ہی لیتا ہے. سر ڈاکٹر صاحب کیا روبوٹ سے تو کوئی بھی بات بولی جا سکتی ہے, تو آپ اس بات پہ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کیا یہ برا ہے؟ وہ اگر لسننگ کسی میڈیم کے تھرو کرنا چاہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے 3 گھنٹے کے لیے اپنا فون استعمال کرنے دیں یا وہ اسی پہ لگا رہے اور آپ کو سنے ہی نہیں کلاس میں, اس طرح پھر وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں. لیکن کیا حرج ہے اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو اسے آپ الاؤ کریں. میں تو شاید کر رہا ہوں اپنے بچوں کے, بھائی بھلے کوئی حرج نہیں, آپ 10 منٹ کے لیے چلیں, 15 منٹ کے لیے فون استعمال کر لیں, ابھی آپ کو اس طرح کی بریک دے رہے ہیں. میڈیمز کا ہونا برا نہیں ہے, میڈیمز کو بیلنس نہ کرنا, اس کا رزلٹ نہ آنا, اس سے وہ لسننگ نہ کروانا جس سے آبجیکٹو اس لیسن کا اچیو نہ ہو, یہاں برا ہے. اگر آپ وہ کر پا رہی ہیں, مجھے تو اعتراض نہیں ہے کہ وہ اس فون سے لسننگ کرے یا کوئی اور میڈیم مووی چلا کے یا جیسے بھی پروجیکٹر سے آپ اسے لسننگ کروائیں. ضروری نہیں ہے کہ مجھے وہ 3 گھنٹے سنتا رہے. بالکل صحیح بات کی سر نے. ڈیفینیٹلی سر کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو زیادہ فریڈم دیا جائے, بچے کو زیادہ اکوپ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل کے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کی جو لرننگ ہے وہ ایک پرائرٹی ہونی چاہیے, چاہے میڈیم جو ہے یا پلیٹ فارم جو ہے وہ کوئی بھی ہو. تو ہم بات کر رہے تھے جنریشن زیڈ کے بارے میں اور اس کی ورک اور ویری. تو جب ہم آج کل کے بچوں کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ورک دیکھتے ہیں سر, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں تو کہوں گا کہ وہ ہے, وہ بیدار ہے, اس میں شعور بھی ہے. اس شعور کو صرف پازیٹیو اور پازیٹیو ہی وہ
ایکسپریس کرے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم انہیں اسی طرح کی ریسپانسبلٹی سکھائیں کہ وہ سوشلی اور ڈیجیٹلی ریسپانسبل سٹیزن شپ کا مظاہرہ کریں, پلے آؤٹ نہ کریں, ویسٹڈ انٹرسٹ میں نہ جائیں, پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں کریں, سیگمنٹیڈ اور فریگمنٹیشن کی طرف نہ جائیں, اوور آل بینیفٹ اور اوور آل گڈ کی طرف جائیں. بس یہ ہم اگر یہ مینٹورنگ, کاؤنسلنگ, استاد, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ان سے یہ بیہیو کرا پائے تو کیا حرج ہے ڈیجیٹل ہونے میں اور ان ٹولز کو استعمال کرنے میں, ایون انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی رہتے ہوئے. اس سے رزلٹ دیں. بہت اچھے ہم سے میں کہوں گا بہتر جنریشن ہے, بہتر چیزیں پرفارم کر رہی, پروڈیوس کر رہی ہے. اور چاہتے چلے نہ چاہتے, اگر 2/3 آف دا پاپولیشن اگلے کئی اشوروں تک یہی ہے تو ہم کیوں نہیں اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور آج وہ فاؤنڈیشن سیٹ کریں جس سے کل ہم الائن کرتے ہوئے اور بینیفٹ لے سکیں, پروڈکٹیو بینیفٹ لے سکیں. بالکل صحیح بات کی. ڈیفینیٹلی ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں وہ بالکل بیدار ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت ساری نالج ہے اور ان کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. سب سے بڑی بات ہے گرو کرنے کے لیے. کچھ نیوز الرٹس ہیں. چھوٹا گیٹ بلال میڈیکل سٹور آن شارع فیصل ناتا خان کی طرف, اور اس کا جو یہ لوکیشن ہے اس پہ کیا ایک ریزن یہ ہے کہ واٹر لیکیج ہو گیا ہے, سویٹ واٹر کی لائن جو ہے جس کی وجہ سے وہ روڈ جو ہے اس پہ ٹریفک جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فلو کو کنٹرول کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور نیوز ہے, حسین آباد ٹول ٹیکس ہاکس وے روڈ کی طرف یہاں ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ ایک ٹینکر جو ہے وہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ بیسکلی وہاں پہ ٹوٹ گیا ہے اور جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بہت سلو ہو گیا ہے ٹورڈز ماری پور فرام حسین آباد. اور ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کریں گے اور اس میں آپ کو راستے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ نے متبادل راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ریگارڈنگ دا جنریشن زیڈ. سر ایک کال آ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ اے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے. جی میں بہت دیر سے کال ملا رہی ہوں, کال دیکھنے کر رہی تھی. جی بالکل. اور آپ بتائیں کہ آج کا ٹاپک آپ نے سنا؟ جی میں باتیں سن رہی تھی. آپ کی مان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو آج کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو بھتیجی بھانجے سب پڑھے ہوئے. میں بس یہ بولنے والی تھی, آپ نے پہلے ہی بول دیا. تو آج کل کے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گی؟ آج کل کے بچے موبائل ہاتھ میں لے لیتے نا اور ٹیچروں کے بھی ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں. جی بالکل. ہاں تو کیا کیا جائے؟ جی موبائل نہیں دیں ان کو. موبائل نہ دیں. جی موبائل نہ دیں. نہیں دیں بیلنس کے ساتھ دیں. اسکرین ٹائم رکھیں, وہ ایپس رکھیں جہاں سے آپ ان کو ٹریک کر سکیں. ٹریکنگ ہونی چاہیے, نہ ہونا مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. اور سنائیں, سب صحیح ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ جی چلیں تھینک یو. اسکولوں میں کم ہوتی, ٹیچر جو ہے نا کم عمر کی ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. جی وہ بھی جنریشن زیڈ ہی ہوں گی. ٹیچرز بھی جنریشن زیڈ سے ہی ہوں گے. اور نیا بھی چھٹیاں پڑی ہیں 2 مہینے کی. اچھا ماشاء اللہ. تو نا فیس بھی مانگ رہے ہیں. فیس مانگ رہے ہیں. اچھا 2 مہینے کی. صحیح. نہیں یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسکول ایڈمنسٹریشن سے بات کی جائے گی. چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. نور جنت ہماری ریگولر کالر ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور ان کے پاس جس طرح انہوں نے بتایا ان کی بھتیجیاں ہیں, ینگ جنریشن پہ سے جو بات ہو رہی تھی, اور موبائل فونز جو ہے بچوں کے لیے بڑا آج کل جو ہے مطلب ایسی چیز ہے جو بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اس کو بینیفیشیل بھی کہتے ہیں. دونوں نظریات موجود ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے جنریشن زیڈ پہ, ان کی ورک ٹیمپرامنٹ پہ, ورک ایٹیٹیوڈ پہ, فیوچر امپلائمنٹ
امپلائبلٹی پہ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بیہیویئر یہ بہت میٹر کرتا ہے. سر میں نے بڑا آبزرو کیا ہے کہ آج کل کے بچوں کی جو انگلش ہے وہ بڑی زبردست انگلش میں بات کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کے ٹائم میں جو انگلش سکھائی جاتی تھی اور وہ سیکھنی پڑتی تھی وہ آج کل کا بچہ جو ہے وہ بالکل ہی مطلب یہ آپ سمجھیں کہ شی از فلوئنٹ ان اسپیکنگ دیٹ لینگویج. تو یہ بڑا ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ بالکل میں کہوں گا ایڈوانٹیج ہے, ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری لینگویج انگلش میں ہی آپ نے پڑھ بھی رہے ہیں, کمیونیکیٹ کریں گے. سو آئی وڈ سے دیٹس an added advantage, there's nothing wrong in it. بہتر equipped ہیں, ایکسپریس کر سکیں گے, کانفیڈنس دے رہی ہے. لیکن صرف انگلش ہی کیوں, ماڈرن لینگویجز کی طرف اگر بچے جاتے ہیں تو یہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ڈیفینیٹلی. سر اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ان دی اینڈ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ آپ کی مہربانی. بس اس کلوزنگ تھاٹ کے ساتھ کہ ہمیں اکیڈمیشنس کو پرپز انسپائر کرنا ہے, صرف پروفیشن نہیں. تو پھر یہ جو ڈیجیٹل ایج کے جین زی کے بچے ہیں, ایکسپریس چاہے جس طرح بھی کریں, اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پلیٹ فارم جو بھی استعمال کریں شاید اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونے, اس کو بیلنس کرنا چاہیے, اس کو ریسپانسبلی وہ ایکسپریس کریں, اور صرف اپنے نہیں سب کے انٹرسٹ میں اگر وہ کریں تو خود ان کا بینیفٹ بھی ہو جائے گا. یہ میرا کلوزنگ تھاٹ ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ سر شو میں آنے کے لیے. آپ کی مہربانی, بلانے کا شکریہ. موسٹ ویلکم. FM 88 کا شکریہ, سندھ پولیس کا شکریہ. تھینک یو سر. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام رہنما ایوری سنڈے فرام 5 to 6 PM دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ